مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد یوٹیوب چینل کے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ ہمارا ایک پروگرام تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ برابر دیکھتے ہیں ان ایام میں جن ایام میں سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے مشائخ کا وصال ہوا۔ رمضان مبارک کے اندر ہمارے کئی مشائخ وصال فرما گئے، ان میں سے ایک ہیں سید آل محمد ماہراوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے 34ویں شیخ امام طریقت ہیں، اور آپ اتفاق سے پیدا بھی رمضان کے مہینے ہوئے تھے۔ 18 رمضان کو 1111 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 16 رمضان 1164 میں آپ کو وصال ہوا، یعنی آپ نے لگ بھگ 53 یا 54 سال کی عمر پائی، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کم عمر کے اندر آپ کو وصال ہوا۔ اعلیٰ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم صلی وسلم بارک علیہ وعلیہم وعلی المولا سید الشاہ آل محمد ماہراوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ آپ سادات بلگرام سے تعلق رکھتے ہیں، بلگرام میں آپ پیدا بھی ہوئے، اور لیکن پیدائش کی نسبت آپ کی ہے وہ 35 واسطوں سے سیدنا امام علی مقام امام حسین تک پہنچتی ہے، اور آپ جن کے بیٹے ہیں وہ بہت بڑے بزرگ تھے، جن کا نام ہے شاہ برکت اللہ قادری رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی نسبت سے برکت اللہ کی نسبت سے ہمارا یہ شجرہ شریف جو ہے جس سے اعلیٰ حضرت بیعت ہیں وہ برکاتی سلسلہ کہلاتا ہے۔ تو شجرے کے اندر آپ کے 33 بزرگ ہیں شاہ برکت اللہ، تو شاہ برکت اللہ سے لے کر اعلیٰ حضرت جتنے بزرگ ہیں اسی لیے وہ سارے برکاتی کہلاتے ہیں، اور جب اعلیٰ حضرت کے بعد کے بزرگ آتے ہیں تو وہ ساتھ رضوی کہلاتے ہیں، اور یہ شجرہ کہلاتا ہے قادری برکاتی رضوی۔ تو کیوں میں اسی نسبت سے گفتگو کر رہا ہوں، تو آج یہ 34ویں ہمارے امام طریقہ جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جو نے کہا ہے جس شخصیت کے آپ صاحبزادے ہیں، بہت روحانی شخصیت ہے، ایسی روحانی شخصیت ہے جس نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت کی ہے۔ خواب میں تو بہت کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی دکھا دے، لیکن جاگتے ہوئے جو کرتے ہیں آپ سوچیے وہ کتنے تقوی طہارت کے حامل ہوں گے، کیونکہ یہ حضور کا چہرہ دیکھنا اس کے لیے بہت طہارت چاہیے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام کا مقام مرتبہ ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا حضور کو دیکھنے کے بعد تو کتنے طاہر ہو گئے، کتنے مطہر ہو گئے، کتنے پاک صاف ہو گئے کہ ان جیسا دوسرا دنیا میں نہیں ہوگا، یعنی جو صحابی کا مقام مرتبہ ہے وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے حضور کو دیکھا ہے۔ تو آپ والد شاہ برکت اللہ جو سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے بانی ہیں، سلطان العاشقین صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ بلگامی سما ماہراوی، بعد میں آگے مہاراشٹر شریف میں آپ نے قائم فرمایا تھا، تو آپ ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کے مرید بھی ہیں، ان کی خلیفہ بھی ہیں، ان کی جانشین بھی ہیں، اور اپنے ظاہر بات ہے کہ اپنے والد صاحب سے ہمیں تمام چیزیں حاصل کی اور فضیلتیں حاصل کر لی، اور اتنی حاصل کرنے کہ والد صاحب نے اپنی ہی حیات میں ان کو اپنے مسجد بٹھا دیا، اور ظاہر مسجد شیخ پر بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، یہ کوئی عام سیٹ نہیں ہوتی، عام گدی نہیں ہوتی، اس پر وہی بیٹھتا ہے جو تقوی طہارت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، اور یہ مشائخ آج کے نہیں، آج سے 250-300 سال پرانے ہیں، وہ سب اتنا آسان نہیں تھا کہ کسی کو بٹھا دیا جائے، خیر، اور ایسا بٹھایا فرمایا کہ کئی سال تک ان کی حیات میں لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہ ان کے مرید ہوں گے، آپ کہتے جاؤ آل محمد سے مرید ہو جاؤ، ان سے مرید ہو گئے، مجھ سے ہی مرید ہو گئے، تو اس طریقے سے
آپ نے اپنے والد ماجد کی مسند کو بھی سنبھالا، اور ان کے اور یہ نہیں کہ مطلب جب سنبھالا تو بھرپور سنبھالا، اور علم طہارت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے. اچھا، آپ کا جو وصف خاص ہے تو بہت ساری ظاہر ہوتے، میں تذکرے میں ہم 10 منٹ ہم کیا کیا چیزیں بتائیں آپ کو. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی کوئی بات بتائیں جو اس میں خاص وصف ہو. آپ کے وصف کے اندر بہت ساری جو باتیں نارمل ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن خاص وصف آپ ہم نے یہ پایا کہ وہ حکمرانوں سے، مالداروں سے، صاحب مال لوگوں سے کم ملاقات کرتے تھے، اور ان کے گھر تو جائے ہی نہیں کرتے تھے، ان کے گھر نہیں جاتے تھے. ہاں وہ آتے تھے اور وہ بھی پھر سب سے نہیں ملتے تھے. یہ صاحب نظر بزرگ ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو آ رہا ہے ملنے وہ کس نیت سے آ. اگر نیت اچھی نہیں ہوتی اس کو بھی منع فرماتے تھے، اگر اچھی نیت کے ساتھ آ رہا ہوتا تو ملاقات کر لیتے. لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی مالداروں سے کم ملاقات ہو اتنا اچھا ہے. کیوں کہ مالداروں سے دور رہنے میں عاقبت ہے، کیوں اس لیے نہیں پتا ہوتا ہے کب اس کے مال کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس پر اثر پڑ جائے. تو آپ کا یہ خاص وصف رہا جو ہمیں ملتا ہے، اس کی وجہ ہے ہم لوگ تو قرآن شریف پڑھتے ہیں نا، تو ہم روا رہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ترجمہ بھی اگر پڑھتے ہیں تو غور نہیں کرتے کہ آیت کہہ کیا رہی ہے ہم سے. لیکن یہ بس جو ان کو حاصل ہوا، ان کی وجہ سے 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ 2 آیتوں کے معنی مطالب کیا ہے، اور پھر دیکھیں حضرت کا وصف یہ ہے کیسے حاصل ہوا. قرآن 2 آیتیں یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سورہ زخرف کی آیت ہے 35ویں، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. سورہ زخرف کی 35ویں آیت. اور یہ جو کچھ ہے مال دنیا، یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا کے اسباب ہے، مال ہے، اولاد ہے، شہرت ہے، منصب ہے، جو کچھ بھی ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے یہ ہے. آنکھ بند ہوئی سب بیکار، سب بیکار. مال یہاں رہ جائے گا، اولاد یہاں رہ جائے گی، منصب یہاں رہ جائے گا، شہرت یہاں رہ جائے گی، کچھ نہیں رہے گا. ساتھ بھی کیا جائے گا؟ ایک بریف کیس اعمال کا بس. اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے. دیکھیے تو یہ آخرت میں نظر رکھتے ہیں، دنیا کی نہ رغبت ہوتی ہے نہ اس طرح وہ جاتے ہیں، نہ دھیان جاتا ہے ان کا. دنیا میں کھاتے پیتے ضرور ہے، زیادہ ضرور کرتے ہیں، اتنی جتنی ضرورت ہے. ذخیرہ نہیں کرتے ہو کہ میری پشتے کھائیں گی، یہ نہیں کرتے. کھلانے والی ذات اللہ کی. تو جب تک یہ عمل کر نہیں بتائیں گے کہ بھائی میں نہیں کھلا رہا، اللہ کھلا رہا ہے، میری اولاد کو میں نہیں کھلا رہا، اللہ کھلا رہا ہے، تو ذرا جب یہ عمل کر دکھائیں گے تو پتہ چلے گا. تو یہ آیت آپ سے پھر دیکھیں کیا کہہ رہی ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہے جیتی دنیا کے اسباب ہے، آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو دنیا داروں کے لیے آخرت شاید یوں کہہ لیں گے نہیں ہے. اب سارے دنیا دار بھی ایسے نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. اب عثمان غنی بڑے مالدار، اب ان کا مقابلہ کرے گا. اگر مالدار ہے اور ایسا مالدار ہے جو اللہ کی راہ میں مال لٹاتا ہے بے غرض، غرض نہیں دی اس کو، لالچ نہیں دی اس کو، اللہ کی رضا کے لیے. اب صدیق نے بھی یہ کام کیا، سیدنا عثمان نے بھی یہی کام کیا. اگر یہ نیتیں ہیں تو مالدار وقت کا ولی. ایک اور آیت ہے جو سورہ عنکبوت کے اندر ہے، اور ایسی آیتیں اور بھی جگہ ہے. میں نے عنکبوت سے 64ویں آیت لی ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود. اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا اچھا ہوتا اگر جانتے. ہمیں جاننا یہ ہے میرے مسلمان کہ آخرت کا گھر ہم بنائیں، وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ گھر جس میں ہم بناتے ہیں لاکھوں کروڑوں کما کر لگا دیتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آنکھ بند ہوتی ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک مالدار سے مالدار کی قبر اور ایک غریب سے غریب تر کی قبر، دونوں کا برابر آپ دیکھیں گے کوئی فرق نظر نہیں ہے. وہی مٹی کے اندر لیٹا ہوا ہے، 3 کپڑے چادر کے اوڑے، وہ بھی قبر میں لیٹا ہوا ہے، 3 کپڑوں کی چادر اوڑے بس. غریب کا مال نہیں تھا، اس کے پیچھے مال تھا، سب دنیا میں. تو اب آخرت میں کیا ہوا، کس کے پاس؟ اب قبر کے اندر جو دونوں گئے ہیں
ان کے جو بریف کیس ان کے ہاتھوں میں ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں تقویٰ طہارت، عبادات، ریاضت، نیکیاں. جس کی زیادہ بڑی نیکی، جتنا بھاری بریف کیس نیکیوں کا، اتنا سے قبر اتنی ہی وسعت والی، اتنی ہی روشن، اتنی ہی خوشبودار. ہم اوپر گلاب کے پھول ڈال کے کیا خوشبو پیدا کریں گے جو انسان اپنے ساتھ اچھے عمل لے جائے گا اور وہاں سے خوشبو ہوگی. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکیاں، حقوق العباد کی پاسداری، یہ ساری وہ نیکیاں ہیں جو قبر میں خوشبو پیدا کریں، جو روشنی پیدا کریں، جو آخرت کے اندر ہمارے کام آئیں. تو یہ بزرگان دین ان باتوں کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. تو حضرت آل محمد جو شاہ عبداللہ صاحب عبداللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا یارگی کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. لیکن آپ کی عمر بڑی کم تھی، صرف 53 سال کی آپ زندگی پائی، اور 1164 میں آپ کا وصال ہو گیا. اور مہارا مطہرہ کے اندر ہی اپنے والد صاحب کی قبر کے ساتھ آپ کی قبر بھی ہے. دیکھیے اللہ کے ولی والد بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، پھر اس کا بیٹا بھی آئے گا. یہ بڑے بڑے اولیاء کرام مزار کے ساتھ نظر آئیں گے آپ کو. آپ کے بیٹے تھے سید شاہ حمزہ قاضی برقادری مہروی جو آپ کے جانشین بنے، اور آپ کے بہت سارے خلفاء تھے. تصانیف تو میرے نظر سے نہیں گزری آپ کی، لیکن خلفاء کی تعداد بتا رہی ہے کہ آپ کے کتنا زیادہ عرص و رسوخ تھا، اور لوگ جو تھے کتنے متوالے تھے کہ آپ کے پاس آتے تھے، سندیں لیتے تھے، تعلیم کی بھی لیتے تھے اور طریقت کی بھی لیتے تھے. تو آپ کے 20 خلفاء کا نام تاریخ میں موجود ہے، اور آپ کے جو بیٹے حضرت حمزہ تھے وہی آپ کی جانشین بنے اور آپ کے خلیفہ بنے. تو اعلیٰ حضرت نے آخر فرمایا، بے خود او باخدا آل محمد مصطفیٰ، بے خود او باخدا آل محمد مصطفیٰ، سیدہ حق واجدہ یا مقتدہ امداد کن، سیدہ حق واجدہ یا مقتدہ امداد کن، وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحمان پہ